الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بڑی محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ اپنے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسین. انتہائی قابل صد احترام استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی غلام رسول فیضی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت علامہ مولانا محمد اجمل صاحب اشرفی زید شرفہ اور دیگر نعت خوان اعظام، حفاظ کرام، علماء کرام، میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کی یہ رات بڑی بابرکت رات ہے. اس رات کے حوالے سے قبلہ مفتی صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، تو میں بھی دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے آپ احباب تشریف فرما ہیں. تو بس جو ہی ابھی لنگر پہنچتا ہے اس کے بعد نماز ادا کریں گے. نماز کے بعد لنگر شریف ہوگا، ختم شریف ہوگا. تو بس چند باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کرنی ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالی حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے آقا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ماوا سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے ملجا سیدنا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے مولا حضرت سیدنا قاسم، عبداللہ، ابراہیم اور سیدہ شہیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور خاتون جنت فاطمہ زہرا کے ابا جان اور حسنین کریمین طیبین طاہرین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے. حضرت محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے مقدس کلام سے ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ، ایک حکم
تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ذرا اونچا کہہ دیجئے۔ اچھا یہ بھی بتا دوں کہ سبحان اللہ کہنے سے نیکیاں کم نہیں ہوتی، کہ شاید آپ سمجھ رہے ہوں کہ سبحان اللہ کہیں گے تو نیکیاں کم ہو جائیں گی، نہیں، جو بھی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 90 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ کتنی نیکیاں؟ تو آج کی جو رات ہے نا، یہ اپنے کھاتے میں نیکیاں ڈلوانے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کی رات ہے، کیونکہ اس رات کے اندر ہم نے رب کی بارگاہ میں معافی مانگنی ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، کیونکہ جب بھی اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کا نام لیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ بھی ہم پر مہربانی فرمائے گا۔ تو اس لیے کوئی زبان خاموش نہ رہے، جب بھی اللہ کا قرآن سنیں، پیارے محبوب علیہ السلام کا فرمان سنیں تو محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث بھی سنا دوں۔ یہ جو مہینہ پیچھے گزرا ہے نا معراج شریف والا، اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنا دیدار کروایا، معراج کروایا۔ تو معراج سے واپسی پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے ہمیں ایک پیغام دیا، ہمیں تحفہ بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو بھی امتی زمین کے اندر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نام کا جنت میں درخت لگا دے گا۔ تو آج اپنے نام کے جتنے مرضی درخت لگوائیں، اور یہ بھی دیکھیں جس کے نام کا جنت میں درخت ہوگا وہ باہر ٹھہرے گا؟ بولیے نہیں ٹھہرے گا نا۔ تو اس لیے آج جو بخشش والی رات ہے، رب سے معافی مانگنے والی رات ہے، تو اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا نام لے کر اپنے نام کے جنت کے اندر جتنے مرضی درخت لگوا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یعنی کہ رب کا خوف اپنے دل کے اندر رکھو۔ رب کیا؟ خوف اپنے دل کے اندر رکھو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، اور حکم کن کو دیا؟ ایمان والوں کو۔ کن کو؟ ایمان والوں کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عام انسانوں کو بھی حکم دیا، میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن آج بات کرنی ہے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ صرف یہیں پر نہیں، کئی اور مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، محبوب علیہ السلام کے غلاموں کو اپنا ڈر رکھنے، رب اپنا خوف رکھنے کا آرڈر دیا ہے۔ ایک مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے
رب سے ڈرو، یعنی کہ ہر وقت مجھ رب سے ڈرتے رہو، صبح ہو تب بھی مجھ سے ڈرو، دوپہر بھی مجھ سے ڈرو، شام کو بھی مجھ سے ڈرو، بازار کے اندر جاؤ تب بھی مجھ سے ڈرو، خرید و فروخت بھی کرو تم مجھ سے ڈرو، یعنی کہ ہر وقت تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ اب کس چیز کا نام لوں؟ اللہ تعالیٰ نے بات بھی ختم فرما دی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو ہر وقت مجھ رب سے ڈرتے رہو، ہر وقت مجھ سے ڈرتے رہو، میرا خوف اپنے دل کے اندر رکھو، اتنا ڈرو کہ جتنا ڈرنے کا حق ہے، یعنی کہ جب آخری وقت بھی آ جائے، موت قریب آ جائے، موت کا وقت آ جائے، تو اس وقت بھی تمہارے گلے کے اندر مجھ سے ڈرنے والا پٹا موجود ہو۔ بات کو لمبا نہ کروں، اب سوچئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈرنے کا حکم دیا، کیا کیا؟ تو یا رب العالمین تو نے ہمیں ڈرنے کا حکم دیا، ہم انسان ہیں، ہم بغیر کسی فائدے کے، کسی طمع کے، کسی لالچ کے کام نہیں کرتے، ایسے ہی نا جی؟ ہم بغیر کسی فائدے کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے کام نہیں کرتے، تو یا رب العالمین تو نے ہمیں آرڈر دیا، اپنے محبوب کے غلاموں کو آرڈر دیا کہ مجھ سے ڈرو، تو یا رب العالمین ہم تجھ سے ڈریں تو صحیح، ہمیں ملے گا کیا؟ ہمیں ملے گا کیا؟ کیا ملے گا ہمیں؟ تو آئیے اللہ کی بارگاہ سے اس کا جواب ملتا ہے۔ تو میرے دوست بزرگو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، اے میرے محبوب کے غلاموں، تم مجھ سے ڈرو تو صحیح، ڈرنا تمہارا کام ہے، اپنے دل کے اندر مجھ رب کا خوف رکھنا تمہارا کام ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا، جس نے بھی اپنے دل کے اندر رب کا خوف رکھا، رب فرماتا ہے کہ میں اسے 2 جنتیں عطا کروں گا۔ میں کیا کروں گا؟ 2 جنتیں عطا کروں گا۔ یا رب العالمین ہم تجھ سے ڈرتے رہیں، صرف 2 جنتیں؟ کیونکہ ہم تو فائدہ اتنا سوچتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں 1 کے بدلے میں 10 ملیں یا زیادہ فائدہ مل رہا ہو تو ہم وہی کام زیادہ کرتے ہیں نا۔ تو تجھ سے ڈرتے رہیں، صرف ہمیں 2 جنتیں ملیں۔ ایک اور مقام پر اس کے بارے میں اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو بھی مجھ سے ڈر گیا، اپنے دل کے اندر مجھ رب کا خوف رکھا اور اپنی نفسانی خواہشات سے بچتا رہا، تو میں رب اس کو اور جنت عطا کروں گا۔ کتنی جنتیں ہو گئیں؟ کتنی ہو گئیں؟ یا اللہ صرف 3 ہی، صرف 3 جنتیں؟ تو میرے دوست بزرگو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ میرا بندہ، بس ڈرنا تیرا کام ہے، اپنے دل کے اندر مجھ رب کا خوف رکھنا تیرا کام ہے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، 2 جنتیں اور دوں گا۔ بات کو مختصر کروں، یعنی کہ جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے رب اسے جنتیں، اونچا بولیے، اللہ اسے جنتیں عطا فرماتا ہے۔
بس ایک اور واقعہ عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر اپنا خوف عطا فرمائے۔ آج ہمارے دل کے اندر دنیا داروں کا خوف ہے، ایس ایچ او کا خوف ہے، ڈی پی او کا خوف ہے، باقی حکمرانوں کا خوف ہے، اگر نہیں ہے تو رب کا خوف نہیں ہے۔ ایسے ہے نا؟ اگر آج ایس ایچ او علاقے میں آ جائے اور آ کر کہے کہ بھئی خبردار جو گھر میں بیٹھا چلو سب نماز کے لیے، ہم آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ بولیے۔ لیکن جس ایس ایچ او کو رب نے عارضی حکمرانی دی ہے، اس کا ڈر ہم اپنے دل میں مان رہے ہیں۔ اس کے ایک مرتبہ کہنے سے ہم مسجد میں آ جاتے ہیں، تو جس رب نے ساری کائنات کو بنایا، جس رب نے اس ایس ایچ او کو حکمرانی دی، وہ رب فرما رہا ہے کہ روزانہ 5 مرتبہ اس کا بلاوا آتا ہے، تو ہم کتنے نماز کے لیے آتے ہیں؟ تو اب خود سوچئے کہ ہمارے دل کے اندر رب کا خوف اتنا نہیں ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر رب کا خوف ہوتا تو آج ہماری مسجدیں ویران نہ ہوتی۔ ہمارے دل کے اندر رب کا خوف نہیں ہے، اگر خوف ہوتا تو مسجدیں آباد ہوتی۔ آج خوف نہیں ہے تو دیکھیں بازار بھی بھرے پڑے ہیں۔ اگر کوئی تماشا لگا ہوا ہو، جیسے کہ آج کل میلہ لگا ہوا ہے، میلہ مویشیاں، وہاں پر پیر رکھنے کو جگہ نہیں ملتی، لیکن اللہ کا خوف ہمارے دل میں نہیں ہے۔ تو اب چلیے بات کو مختصر کرتا چلوں۔ مدینہ شریف ہے، کیا ہے؟ مدینہ شریف ہے، اور مدینہ شریف کے اندر ایک نوجوان تھا۔ کون تھا؟ نوجوان، بڑا خوبصورت نوجوان تھا، اور وہ روزانہ 5 نمازیں، کتنی نمازیں؟ 5 نمازیں مسجد نبوی شریف میں جا کے ادا کرتا تھا۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت بھی نصیب فرمائے کہ ہم بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں جا کر نمازیں ادا کریں۔ ذرا اونچا کہہ دیجئے۔ اور یہ زمانہ ہے خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ان کے زمانے کے اندر وہ نوجوان روزانہ 5 نمازیں جا کے پڑھتا ہے، ادا کرتا ہے مسجد نبوی شریف میں۔ لیکن جس راستے سے جاتا تھا نا، گھر تھوڑا سا اس کا مسجد نبوی سے دور تھا، لیکن راستے میں ایک فاحشہ عورت بھی رہتی تھی۔ اس فاحشہ عورت نے اس نوجوان کو روزانہ آتے جاتے دیکھا نا، تو وہ اس پر فریفتہ ہو گئی۔ اس نے اس نوجوان کے آنے جانے کا وقت نوٹ کر لیا۔ جب وہ نوجوان مسجد نبوی شریف میں نماز کے لیے جاتا تو وہ دروازے پر آ جاتی، پھر واپس آتا تو پھر دروازے پر آ جاتی۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخرکار اس فاحشہ عورت نے اس نوجوان کو اپنے گھر کے اندر بلا لیا، اپنے گھر کے اندر بلا لیا، اور اس کو گناہ کی دعوت دی۔ اس کو گناہ کی دعوت دی۔ پہلے تو وہ نوجوان انکار کرتا رہا، بڑا انکار کیا، لیکن اس عورت نے بھی بڑا اصرار کیا، بڑے باتیں بنائیں۔ تو آخر انسان ہے نا، تو شیطان یہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ انسان، اونچا بولیے، یہ میں نہیں کہہ رہا، جس خالق نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے اس خالق کا اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ خیر وہ نوجوان اس شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہ کرنے کے لیے تیار ہوا، گناہ کرنے کے لیے تیار ہوا۔ جب گناہ کرنے کے لیے تیار ہوا تو فٹ اس نوجوان کے دل میں رب کا خوف پیدا ہوا، رب کا خوف پیدا ہوا۔
اس نوجوان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ کہاں پیش ہونا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، میں نے جواب دینا ہے، رب نے مجھ سے پوچھنا ہے۔ اگر رب نے اس وقت مجھ سے پوچھ لیا کہ اے نوجوان تجھے میرے محبوب کے شہر میں گناہ کرتے ہوئے حیا نہیں آئی، تو اس وقت میں رب کو کیا جواب دوں گا؟ اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ بس اس نوجوان کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ میں نے رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، رب کا خوف اس کے دل کے اندر پیدا ہوا، تو اس نوجوان نے چیخ ماری تو بے ہوش ہو گیا۔ وہ نوجوان بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ نوجوان بے ہوش ہوا، اب اس عورت کے بھی ہوش اڑ گئے کہ اب کیا کروں۔ اس نے اپنی ایک رازدار نوکرانی کو بلایا کہ اب کیا کریں۔ اس رازدار نوکرانی نے کہا بھی جس کے گھر سے چوری برآمد ہو، چور وہ ہوتا ہے، جس کے گھر سے چوری برآمد نہ وہ چور نہیں ہوتا۔ تو اب عشاء کا وقت ہو گیا ہے، عشاء کے بعد کی بات ہے، رات گزر گئی ہے، گزرنے والی ہے، تو ایسے کرتے ہیں نا، اس نوجوان کو باہر کسی اور کے گھر کے دروازے کے سامنے پھینک دیتے ہیں۔ تو حضرات محترم اس نے بات مان لی، اب اس نوجوان کو اٹھایا، دروازے سے باہر کسی اور کے دروازے کے باہر جا کر پھینک دیا۔ اب وقت جس وقت پر روزانہ وہ نوجوان گھر آتا تھا اس وقت سے کافی دیر ہو گئی۔ باپ گھر میں بیٹھا انتظار کر رہا ہے کہ ابھی میرا بیٹا آیا، ابھی آیا، ابھی آیا، لیکن جوں جوں دیر ہوتی گئی باپ کی تڑپ بڑھتی چلی گئی۔ آخر کار باپ نے سوچا کہ اب کیا کروں۔ ذرا اے نوجوان تم بھی ذرا غور کیا کرو کہ رات کو باہر بیٹھے رہتے ہو، دیکھتے رہتے ہو، لیکن گھر کے اندر باپ بھی انتظار میں ہوتا ہے، ماں بھی انتظار میں ہوتی ہے کہ کب میرا بیٹا آتا ہے۔ تو خیر جب باپ کی تڑپ بڑھتی گئی، بیٹا نہیں آیا، وہ اٹھا کہ جاؤں دیکھوں تو صحیح، پتہ تو کروں کہاں گیا ہے۔ اس نے دل میں سوچا کہ اور پتہ نہیں کہاں گیا ہے، پہلے مسجد جاتا ہوں۔ کہاں جاتا ہوں؟ مسجد نبوی شریف جاتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ تو وہ نوجوان کا باپ گھر سے نکلا، آگے راستے میں آیا تو دیکھا ایک لاش پڑی ہے۔ کیا ہے؟ لاش پڑی ہے، چونکہ بے ہوش تھا نا۔ قریب آیا تو اپنا ہی بیٹا، اپنا ہی بیٹا۔ مزید حوصلے پست ہو گئے کہ یہ کیا ہوا اس کو۔ خیر اس نے پانی شانی اس کے منہ میں ڈالا، بیٹے کو تھوڑا سا ہوش آیا، گھر لے آیا۔ جب گھر لے آیا تو اب باپ پوچھ رہا ہے بیٹا بتا تجھے کیا ہوا، کیا مسئلہ پیش آیا۔ بیٹے نے بتانے سے گریز کیا۔ جب باپ نے زیادہ اصرار کیا نا، اب اس نوجوان نے وہ بات بتانی شروع کی۔ ابھی اس عورت کا گھر نہیں بتایا تھا، ایسے اس نے مجھے گناہ کی دعوت دی، میں گناہ کرنے کے لیے تیار ہوا، تو بس میرے دل میں رب کا خوف پیدا ہوا تو میں بے ہوش ہو گیا۔ اب اس نوجوان نے باپ کو جب اتنی بات بتائی تو اب پھر اس نوجوان کے دل میں رب کا خوف پیدا ہوا۔ اب جب دوبارہ دل کے اندر خوف پیدا ہوا تو نوجوان نے اب چیخ ماری، پہلے چیخ ماری تھی بے ہوش ہو گیا تھا، اب چیخ ماری ہے تو اب اس نوجوان کی روح بھی پرواز کر گئی۔ خیر باپ نے راتوں رات ہی بیٹے کے کفن دفن کا انتظام کیا، جنازہ پڑھایا، دفن کر دیا۔ صبح ہوئی، جب فاروق اعظم کا دربار لگا، دربار میں ساتھیوں نے بتایا کہ حضرت جی رات رب سے ڈرنے کی، رب کے خوف سے سچی بات واضح ہوئی کہ ایک نوجوان کے دل میں رب کا خوف پیدا ہوا اور اس نوجوان کی موت واقع ہو گئی، وہ فوت ہو گیا۔ تو اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی بلاؤ اس نوجوان کے باپ کو، کہ اس نے ہمیں بتایا نہیں کہ رب کے خوف کی سچی مثال پیش آئی
اور اس نے ہمیں بتایا نہیں، ہم اس کا جنازہ پڑھاتے، اس کے کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں۔ نوجوان کا باپ آ گیا تو فاروق اعظم نے فرمایا ہاں بھائی تیرے بیٹے کی موت رب کے خوف کی وجہ سے ہوئی، تو نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ تو اس کے باپ نے کہا حضرت جی رات کا وقت تھا، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ آپ دن کو حکومت کے لوگوں کے مسائل معاملات حل کرتے ہیں اور رات کو پہرا دیتے ہیں، تو کافی وقت ہو چکا تھا، ہم نے سوچا کہیں آرام کر رہے ہوں گے، آپ مصروف ہوں گے، تو ہم نے آپ کو تکلیف نہیں دی، تو اس لیے ہم نے اس کے کفن دفن کا انتظام کر کے اس کو دفن کر دیا۔ اب ذرا دیکھیے کہ فاروق اعظم کا ایمان کیا ہے۔ لوگ آج ہمیں طعنے دیتے ہیں کہ تم قبروں پر کیوں جاتے ہو، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نوجوان کا باپ مجھے اس نوجوان کی قبر پر لے چل۔ کہاں لے چل؟ اونچا بولیے۔ اس نوجوان کی قبر پر لے چل۔ جب فاروق اعظم خلیفہ دوم امیر المومنین، جس کے بارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا کے اندر میرا وزیر ہے، وہ فاروق اعظم، اور یہ بھی ذہن کے اندر رکھ لیجئے باقی سب مرید بنے، فاروق اعظم وہ ہیں جو مرید بھی بنے اور سرکار کی مراد بھی بنے۔ تو خیر آگے نوجوان کی قبر پر، جب قبر پر آئے تو آن کر سلام کیا۔ کیا کیا؟ السلام علیکم یا صاحب القبر، اے قبر والے تجھ پر سلام ہو، میں نے اللہ کا قرآن پڑھا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بھی رب سے ڈرتا ہے، اپنے دل کے اندر رب کا خوف رکھتا ہے، رب اسے جنتیں عطا فرماتا ہے۔ تو تیری موت بھی رب کے ڈرنے کی وجہ سے ہوئی، رب کا خوف دل کے اندر رکھنے کی وجہ سے ہوئی۔ بتا تجھے اللہ کا یہ وعدہ پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ جب فاروق اعظم نے یہ بات کی تو قبر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ پر بھی سلام ہو، رب کا قرآن حق ہے، رب کا وعدہ حق ہے، تو رب نے مجھے اپنے وعدے کے مطابق جنتیں عطا کر دی ہے۔ تو اب بات کو ختم کروں۔ لوگ ہمیں طعنے دیتے ہیں جی قبروں پر کیوں جاتے ہو؟ اگر قبروں پر جانا یہ غلط ہوتا تو فاروق اعظم کبھی نہ جاتے۔ اور دوسری بات، لوگ ہمیں طعنہ دیتے ہیں، سبق پڑھاتے ہیں، او جی بس جو مر گیا وہ ختم ہو گیا، وہ نہ سنتا ہے نہ کچھ کرتا ہے۔ اگر یہ ہوتا تو فاروق اعظم کا اگر بھی یہ عقیدہ ہوتا تو وہ نہ جاتے، کیونکہ فاروق اعظم کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ جو قبر کے اندر گیا ہے وہ مرتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو سننے کی طاقت بھی دیتا ہے اور وہ سنتا بھی ہے، زندہ بھی ہے۔ اور پھر آگے سے نوجوان نے جواب دے کے بتا دیا کہ قبر کے اندر آنے والا مرتا وہ زندہ ہوتا ہے، اللہ اس کو سننے کی طاقت بھی دیتا ہے، جہاں چاہیں جواب دینے کی بھی طاقت اللہ ارشاد فرما دیتا ہے۔ تو حضرات محترم، جب ایک عام آدمی جس کی موت رب کے خوف کی وجہ سے ہوئی وہ زندہ ہے، تو جو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، بلکہ اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو قبر کے اندر انسان کافر ہے وہ بھی نہیں مرتا، لیکن یہ بات سین کے اندر رکھ لیجئے، کافر قبر کے اندر زندہ ہے پر اوکھا، مومن قبر کے اندر زندہ ہے سوکھا۔ مومن کی زندگی سے ولی کی زندگی اعلیٰ، ولی کی زندگی سے شہید کی زندگی اعلیٰ، شہید کی زندگی سے صحابہ کی زندگی اعلیٰ۔
صحابہ کی زندگی سے نبیوں کی زندگی اعلیٰ، نبیوں کی زندگی سے رسولوں کی زندگی اعلیٰ، اور رسولوں کی زندگی سے امام الانبیاء کی زندگی اعلیٰ۔ تو جب عام آدمی زندہ ہے تو پھر اللہ کا محبوب وہ بھی اپنی قبر انور کے اندر زندہ ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مجھ سے ڈرے گا نا اس کو جنتیں دوں گا، لیکن یہ جنتیں ہر کسی کو نہیں ملتی۔ بات اختصار کے ساتھ کر دیتا ہوں، رب سے ڈرنا بھی دو طرح کا ہے، رب سے ڈرنا بھی دو طرح کا ہے۔ ایک ڈرنا ہے تقویٰ ہے ظاہری، اور ایک تقویٰ ہے دل کا۔ یہ ظاہری تقویٰ ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ سب ظاہری تقوے ہیں، اور جو اصل دل کا تقویٰ ہے وہ کیا ہے؟ دل کا تقویٰ کیا ہے؟ میں نہیں بتاتا، اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو اللہ کی نشانیوں کا ادب کرتا ہے وہ اصل کے اندر دل کا متقی ہے۔ تو جو اللہ کی نشانیوں کا ادب کرے وہ ہے دل کا متقی، پرہیزگار۔ تو اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی ہے میرا اور آپ کا لجپال آقا۔ تو جب لجپال آقا اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے تو پھر ماننا پڑے گا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور کے اندر زندہ۔ اونچا بولیے۔ اس لیے تو ہمارا ایمان ہے۔ بس آخری بات ہے، عاشقوں کے امام نے یہ بات کہی ہے، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، انہوں نے اپنے انداز میں اس بات کو بیان کیا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ آقا اللہ کی قسم ہے آپ زندہ ہیں، اللہ کی۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو اس لیے یہ بات سین کے اندر رکھ لیں کہ ہم نے رب کا خوف اپنے دل کے اندر رکھنا ہے۔ جب رب کا خوف ہمارے دل کے اندر ہوگا اور یہ ہمیں ہمارے ذہن کے اندر ہوگا کہ ہم نے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، رب کو جواب دینا ہے، جب یہ ہمارے دل کے اندر ہوگا تو پھر یہ ہماری دنیا بھی سمر جائے گی، کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے رب کو جواب دینا ہے، تو پھر ہماری زندگی بھی رب کے بتائے ہوئے طریقے پر گزرے گی۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشنے کے لیے، ہمیں اپنے در پہ بلانے کے لیے بہانے سے یہ راتیں بھی عطا کی۔ یہ راتیں اس لیے عطا کی ہیں کہ اے میرا بندہ، تو دنیا کے اندر رہتا ہے نا، تجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، معاملات ہو جاتے ہیں، تو آ جا میری بارگاہ میں آ جا، اور آن کر میری بارگاہ میں سر جھکا لے۔ جب تو سر جھکائے گا تو میں تجھے بخش دوں گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، کہ رب کی مغفرت کے لیے، رب کی بخشش کی طرف دوڑ کے آؤ۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ راتیں جو ہیں نا یہ رب سے معافی مانگنے والی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر یہ راتیں نصیب فرمائے، اور ان راتوں کے اندر صحیح معنوں کے اندر رب کو یاد کریں، کیونکہ جو رب کو یاد کرتا ہے رب بھی فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اللہ تعالی یہ میرے چند کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔